السلام علیکم ناظرین، آج ہم آپ کے لیے لے کر آئے ہیں ڈرامہ سانول یار پیا کی آنے والی قسط کی ایک ایسی کہانی جو دل ہلا دے گی، آنکھیں نم کر دے گی اور سازشوں کے پردے چاک کر دے گی۔ یہ وہ موڑ ہے جہاں آگ لگے تو دھواں دور تک جاتا ہے اور ہر کردار کی اصلیت کھل کر سامنے آنے لگتی ہے۔ کہانی کا آغاز ہوتا ہے اس لمحے سے جب سسی کے شوہر ڈپٹی کمشنر شہریار CPO کراچی سے اسلم کی گرفتاری پر ملتے ہیں کہ وہ ایک کمزور شخص ہے۔ کسی ایماندار شخص سے انکوائری کروائی جائے جس پر وہ وعدہ کرتا ہے کہ وہ کیس کی غیر جانبدار انکوائری کروائے گا۔ جیسے ہی CPO SP کو طلب کرتا ہے اور حکم دیتا ہے کہ اسلم کیس کی مکمل رپورٹ چند گھنٹوں میں اس کے سامنے ہونی چاہیے۔ یہ سنتے ہی SP کے ہاتھ پاؤں پھول جاتے ہیں اور وہ فوراً متعلقہ SHO کو بلا کر خوب سرزنش کرتا ہے۔ SHO کی حالت ایسی ہو جاتی ہے کہ ایک رنگ آئے ایک جائے۔ وہ سمجھ جاتا ہے کہ اب پانی سر سے اوپر جا چکا ہے۔ SHO فوراً سیٹھ داؤد سے رابطہ کرتا ہے اور کہتا ہے کہ اگر اب بھی پیا سے کوئی ڈیل نہ کی گئی تو سب کچھ کھل جائے گا، مگر سیٹھ داؤد غرور میں اندھا ہو چکا ہے۔ وہ غصے میں کہتا ہے، تمہارا دماغ تو گھوم گیا ہے، میں نے تمہیں اتنے پیسے یوں ہی نہیں کھلائے تھے۔ لیکن دل ہی دل میں وہ جانتا ہے کہ دال میں کچھ کالا ضرور ہے۔ گھر آ کر سیٹھ داؤد اپنی بیوی سے کہتا ہے کہ اسلم کی بیٹی پیا اس کے اندازوں سے کئی زیادہ ہوشیار نکلی ہے۔ وہ سمجھ رہا تھا کہ یہ لڑکی دب جائے گی، مگر اس نے تو پوری بساط ہی الٹ کر دی۔ ادھر علی یار جو اب تک اپنے دوست کے ذریعے اسلم کو بچانے کی کوشش کر رہا تھا، پیا کی باتوں پر یقین کرنے کو تیار نہیں۔ وہ سمجھتا ہے کہ شاید یہ سب ایک غلط فہمی ہے، مگر پیا اب خاموش رہنے والوں میں سے نہیں۔ وہ فیصلہ کر لیتی ہے کہ علی یار سے آمنے سامنے بات کرے گی، مگر اکیلے نہیں۔ وہ سانول سے کہتی ہے کہ وہ اس کے ساتھ چلے کیونکہ وہ اب کسی پر اندھا اعتماد نہیں کر سکتی۔ جب تینوں آمنے سامنے ہوتے ہیں تو ماحول میں تناؤ ایسا ہوتا ہے کہ سانس لینا بھی مشکل ہو جاتا ہے۔ علی یار صاف لفظوں میں کہتا ہے کہ اس کے والد بے گناہ ہیں اور پولیس کے پاس اسلم کے خلاف ثبوت موجود ہیں، مگر پیا دو ٹوک جواب دیتی ہے کہ یہ سارا کھیل تمہارے والد کا رچایا ہوا ہے اور سانول پر ہونے والے قاتلانہ حملے بھی اسی سازش کا حصہ تھا۔ یہ سنتے ہی علی یار کے پیروں تلے سے زمین نکل جاتی ہے۔ وہ سانول کے چہرے کو دیکھتا ہے جس پر خاموشی چیخ رہی ہوتی ہے۔ سانول بتاتا ہے کہ اس نے پیا کو اغوا کرنے سے انکار کیا تھا، اسی لیے اسے راستے سے ہٹانے کی کوشش کی گئی۔ یہ سن کر علی یار کے دل پر جیسے کسی نے ہتھوڑا مار دیا ہو۔ ادھر SP جب اسلم کا پورا ریکارڈ نکلوا لیتا ہے تو ایک ایک راز سے پردہ اٹھنے لگتا ہے۔ پتہ چلتا ہے کہ سیٹھ داؤد نہ صرف ایک بڑا جواری ہے بلکہ پورے شہر میں جوئے کا نیٹ ورک چلاتا رہا ہے۔ سب سے چونکا دینے والی بات تو یہ کہ اس نے پیا کو جوئے میں جیتنے کی گھٹیا کوشش کی تھی اور اسلم اس بات کی وجہ سے اس کا دشمن بن گیا تھا۔ اب سچائی آئینے کی طرح صاف ہو چکی ہے۔ پیا کی جرأت اور حوصلے کے باعث اسلم کو انصاف ملنے کی راہ ہموار ہو جاتی ہے۔ اس کی ضمانت منظور ہو جاتی ہے اور سیٹھ داؤد کے خلاف باقاعدہ مقدمہ درج ہو جاتا ہے۔ میڈیا میں خبر پھیلنے ہی ہنگامہ مچ جاتا ہے اور سیٹھ داؤد کی عزت خاک میں مل جاتی ہے۔ یہ سب جان کر علی یار ٹوٹ جاتا ہے۔ وہ اپنے باپ کے سامنے کھڑا ہو کر کہتا ہے کہ اب مزید نہیں، اسے اسلم اور پیا سے معافی مانگنی ہوگی۔ یہ وہ لمحہ ہوتا ہے جب غرور کے پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتے ہیں۔ مگر کہانی یہاں پر ختم نہیں ہوتی۔ ناظرین، اب سوال یہ ہے کہ کیا واقعی پیا کی شادی سانول سے ہو جائے گی یا پھر قسمت کوئی نیا موڑ لے گی؟ کیونکہ محبت کے اس کھیل میں کبھی کبھی ایک طرفہ عشق بھی تقدیر بدل دیتا ہے۔ سانول کی محبت سچی ہے، مگر کیا پیا کا دل بھی اس کے نام ہو چکا ہے؟ آنے والے ایک ساتھ میں فیصلہ ہو جائے گا کہ جیت سچ کی ہوگی یا طاقت کی۔ تب تک کے لیے دیکھتے رہیں سانول یار پیا، جہاں ہر موڑ پر راز ہے، ہر سانس میں سازش اور ہر آنکھ میں ایک نیا خواب۔ تبصرہ ضرور کریں۔
آپ کے خیال میں پیا کو کس کا ساتھ دینا چاہیے، ساول یا علی یار؟ آپ کی رائے ہمارے لیے بہت قیمتی ہے۔ اگر آپ کو یہ تبصرہ پسند آیا ہو تو چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کر دیں۔ اللہ نگہبان۔